السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا ایک عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی، لیکن وہ سو جان سے اپنی بیوی پر عاشق تھا۔ بیوی کو اس کی طبیعت بالکل نہیں بھاتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ بلکہ ستاتا تھا، بلکہ محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہہ دیا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا، اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا اور ہر چند بلوانا چاہا، مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کیے، ان سے جا کر اپنا حال احوال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جا کر اس کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر باش تھا، متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ اگر صبح صادق نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہیے۔ اب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر طعن شروع کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں۔ ایک صریح حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی کہ صبح صادق ہو گئی، میں مطلقہ ہوں، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب حقیہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔